محترم ناظرین، آج ہم تاریخ انسانی کے ایک ایسے انوکھے اور حیرت انگیز واقعے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی متعدد صورتوں میں فرمایا ہے۔ یہ واقعہ ہے اللہ کے ایک مقرب اور جلیل القدر نبی حضرت یونس علیہ السلام کا، جنہیں ذو النون یعنی مچھلی والا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ داستان ہے عراق کی اس قدیم بستی نینوا کی، جہاں 1,20,000 انسانوں پر عذاب کے بادل منڈلا رہے تھے، اور یہ کہانی ہے سمندر کی گہرائیوں میں 3 ہولناک اندھیروں کے بیچ پکارے جانے والے اس سچے وظیفے کی جس نے کائنات کا سب سے بڑا معجزہ دکھایا۔ آخر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے پہنچے اور ان کی قوم پر آیا ہوا عذاب کیسے ٹلا؟ تو آئیے اس ایمان افروز واقعے کی ابتدا کرتے ہیں۔ یونس علیہ السلام ایک جلیل القدر اور مقرب نبی تھے۔ ان کا ذکر قرآن کریم میں ایک انوکھا واقعہ ہے۔ آپ کے والد کا نام متہ تھا اور آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کا ایک نام ذو النون بھی ہے۔ ذو النون کا مطلب ہے مچھلی والا۔ اسی طرح آپ کو صاحب حوت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سب ناموں سے پکارا ہے۔ آپ کو ایک دن بستی کی طرف بھیجا گیا۔ اس بستی کا نام نینوا تھا۔ یہ آپ کے زمانے میں واقع تھی، جو موصل کے بالکل مقابل تھی۔ ان دونوں کے درمیان دریائے دجلہ تھا۔ موصل دریائے دجلہ کے کنارے واقع تھا، جبکہ اس کے بالکل سامنے نینوا کی سطح تھی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نینوا کے بارے میں اور ان آثار کے بارے میں لکھا ہے جو ان کے زمانے میں موجود تھے۔ وہاں کچھ بت تھے جو اوندھے گرے پڑے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو نینوا کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ سورۃ الصافات آیت 139 میں ہے، اور بے شک یونس رسولوں میں سے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت 147 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، یعنی ان کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ کی رہی۔ اب سوال یہ کہ لاکھ سے کتنے زیادہ تھے؟ اکثر علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ وہ 1,00,000 سے 20,000 زیادہ تھے۔ اس طرح بستی والوں کی تعداد 1,20,000 تھی، اور یہ سب کے سب کافر تھے۔ یونس علیہ السلام انہیں سال ہر سال دعوت دیتے رہے، لیکن وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ پھر انہوں نے سیدنا یونس علیہ السلام پر ظلم و جبر شروع کر دیا، انہیں دھمکیاں دیں اور مسائل کا سامنا کرایا۔ مطلب یہ کہ جس طرح دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ کیا گیا، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا۔ اور پھر آپ نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے آگاہ کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا۔ پھر خود غصے کی حالت میں اس بستی سے نکل گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم کے مطابق 7 دن کی مہلت دینے کی اجازت تو دی تھی، لیکن اس بستی سے نکل جانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ جب آپ نے انہیں یہ مہلت سنائی تو خود غصے کی حالت میں بستی سے نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت 87 میں فرماتے ہیں، اس نے خیال کیا کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے۔ مطلب یہ کہ ہم انہیں کوئی سزا نہیں دیں گے اور ان پر کسی طرح کی تنگی نہیں کریں گے، اور وہ سمندر کی طرف چل دیے۔ انہی دنوں میں عذاب الہی کی کچھ علامات نینوا بستی پر ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ ایک بہت بڑا سیاہ بادل ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بادل میں آگ کے شعلے دکھائی دینے لگے۔ ان لوگوں نے یہ بادل ان کے نبی کے بتائے ہوئے دنوں میں سے پہلے ہی دن دیکھ لیا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ جس طرح سیدنا یونس علیہ السلام نے انہیں آگاہ کیا تھا، یہ عذاب ان پر نازل ہو کر رہے گا، اور جو عذاب سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا وہ اس کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ بستی ان کی بستی کے قریب ہی واقع تھی، اس لیے وہ ڈرے۔ ان کے سردار جمع ہوئے اور کہنے لگے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر عذاب اترا کرتے تھے، تم پر بھی یہ عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ جلدی کرو، سب جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ اللہ کی قسم، یہ بالکل وہی عذاب ہے۔ تم اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پا سکو گے۔ اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور توبہ کر لو۔ اس طرح وہ سب کے سب ایمان لے آئے، لیکن سیدنا یونس علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں یہ سب کے سب یعنی 1,20,000 افراد میدان میں آ گئے۔ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور اللہ کے حضور آہو بکا
اور گریہ وہ زاری شروع کر دی، رونے لگے اور اللہ سے بخشش مانگنے لگے۔ پھر اسی حالت زار میں باہر کھلے میدان کی طرف نکل آئے۔ ان کے سرداروں نے سب کو الگ الگ کر دیا، یہاں تک کہ ماں اور بچے کو بھی جدا کر دیا۔ سب اپنی اپنی جگہ پر، یعنی ماں اپنی جگہ پر اور بیٹا اپنی جگہ پر آ کر آہو زاری کرنے لگے تاکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جائے۔ یہ 3 دن تک ان کے شہر پر منڈلاتا رہا اور وہ مسلسل آہو زاری کرتے رہے، اپنی عاجزی ظاہر کرتے رہے اور معافی مانگتے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم و کرم فرما دیا اور عذاب کو ان سے پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت نمبر 98 میں فرماتے ہیں، چنانچہ کوئی بستی ایسی نہ تھی کہ عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ہوتا سوائے یونس کی قوم کے۔ مطلب یہ واقعہ سابقہ امتوں میں سے کسی کے بارے میں سننے میں نہیں آیا کہ پوری قوم ایمان لے آئی ہو۔ تمام بستیوں میں ایک بھی بستی ایسی نہیں تھی، بس ایک یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئی۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیا کی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت مقررہ کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ مطلب یہ کہ ہم نے انہیں دنیا کی زندگی کا لطف اٹھانے کا موقع دیا۔ اب اس قوم پر قیامت کے دن تک عذاب نہیں اترے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بستی کے تمام باشندے کسی نبی پر کبھی اکٹھے ایمان نہیں لائے، یا تو سب نے کفر کیا یا پھر اکثر نے کفر کیا، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم واحد ایسی قوم ہے جو تمام کی تمام عذاب الہی کے آثار دیکھ کر ہی مان گئی۔ سابقہ ادوار میں جتنی بھی بستیاں گزریں وہ پہلے ایمان کے ساتھ یا تو کفر پر رہیں یا ان میں منافقین بھی رہے، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے کہ وہ سب کے سب پہلے کافر تھے، پھر سب کے سب ایک ساتھ ہی ایمان لے آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عجائبات میں سے ہے اور اس کی قدرت اور رحمت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب دوسری طرف کا واقعہ سنیے۔ یونس علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ قوم کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ تو غصے کی حالت میں بستی سے نکل کر سمندر کی طرف چلے آئے تھے۔ آپ ایک کشتی کی طرف گئے، اس میں سواریاں اور سامان لدا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ صافات آیت 140 میں فرماتے ہیں، جب وہ بھاگ کر بھری کشتی پر پہنچے، کشتی روانہ ہوئی تو سمندر میں موجیں آئیں اور ایسا لگا کہ بس ابھی ڈوب جائے گی۔ کشتی والے کہنے لگے، بوجھ ہلکا کرو، اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا۔ اس طرح کشتی کچھ ہلکی ہو گئی، لیکن ضرورت کے مطابق ہلکی نہ ہو سکی تھی۔ اب وہ کہنے لگے، کسی انسان کو سمندر میں گرانا ضروری ہے تاکہ کشتی مزید ہلکی ہو جائے، ورنہ یہ ڈوب جائے گی۔ جلدی کرو، قرعہ ڈالو اور جس کے نام کا قرآن نکلتا جائے اسے سمندر میں گراتے جاؤ اور بار بار یہ عمل دہراتے جاؤ یہاں تک کہ کشتی ہلکی ہو جائے۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا تو سب سے پہلے یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب کہنے لگے، نہیں، یہ تو ایسے نہیں ہیں، ان کے چہرے پر تو سجدوں کے نشان ہیں، انہیں رہنے دو، پھر سے قرعہ ڈالو۔ چنانچہ پھر قرعہ ڈالا گیا تو پھر انہی کا نام نکلا۔ سب نے حیرت کا اظہار کیا۔ تیسری مرتبہ پھر قرعہ ڈالا گیا، اس بار پھر یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ اللہ تعالیٰ سورہ صافات آیت 141 میں فرماتے ہیں، پھر قرعہ اندازی ہوئی تو وہ مغلوب ہو گئے، یعنی ہر بار انہی کا نام نکلا۔ آخر کار ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر سمندر میں گرا دیا تو ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ حوت بڑی مچھلی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حوت کو حکم فرمایا تھا کہ انہیں کھانا نہیں اور نہ ان کے جسم کو کوئی گزند پہنچے۔ یہ اس مچھلی کو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ صافات آیت 142 میں فرماتے ہیں، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، یعنی وہ سمجھ گئے کہ بار بار جو ان کا نام قرآن اندازی میں نکلتا رہا ہے تو وہی مقصود تھے۔ چنانچہ وہ خود کو ملامت کرنے لگے، اور یہ ملامت ہی توبہ کی باقاعدہ ابتدا ہے کہ انسان خود کو ملامت کرتا ہے۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے، بعض روایات میں 7 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 40 روز آئی ہے۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اللہ سورہ انبیاء آیت 87 میں فرماتے ہیں، آخرکار وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے۔ تو علماء نے یہاں 3 اندھیروں کا ذکر کیا ہے۔
مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا، گویا ان پر یہ سارے اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے۔ اور اللہ سورہ صافات آیت 143 اور 144 میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ پاکیزگی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک اس کے پیٹ ہی میں رہتے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح نہ بیان کرتے تو مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ آپ نے صرف دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کی۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب مچھلی آپ کو سمندر کی اتاہ گہرائی میں لے گئی تو آپ وہاں بھی سمندری مخلوقات کی تسبیح کی آوازیں سننے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام فرمایا کہ آپ بھی تسبیح کریں۔ اللہ سورہ انبیاء آیت 87 میں فرماتے ہیں، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہو گیا۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے اس تسبیح کے الفاظ کو یوں ادا فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ امام احمد، امام ترمذی، امام نسائی اور دیگر ائمہ رحمہم اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی وہ یہی ہے۔ جو بھی مسلمان اسے اپنی کسی بھی حاجت میں مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ مستجاب دعا ہے۔ اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو پریشانی سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ سورہ انبیاء آیت 88 میں فرماتے ہیں، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں مانگی کیا وہ صرف انہی کے لیے خاص تھی یا ان کے بعد آنے والے ایمان والوں کے لیے بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا قبولیت کے واقعے میں یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی اور سب ایمان والوں کے لیے عام ہے۔ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ اسے رنج و غم سے نجات دے گا۔ ایک قول کے مطابق تقریباً 40 روز آپ کی شب و روز یہی دعا رہی۔ اس مدت کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبولیت بخشی۔ مچھلی ساحل پر پہنچ گئی، انہیں کنارے پر اگل دیا اور واپس چلی گئی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات آیت 145 میں یوں بیان کیا ہے، بس اسے ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے، آپ وہاں اسی طرح لیٹے رہے، پھر اللہ کی قدرت سے آپ کے قریب ایک بیلدار درخت اگا، جیسا کہ سورہ صافات 146 میں ہے، اور اس پر چھایا کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا۔ اس کدو کے درخت کے متعلق مورخین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا کہ اس کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، ان کے سائے نے انہیں ڈھانپ دیا تاکہ ہوا اور دھوپ سے اذیت نہ پہنچے، اس لیے کہ مچھلی کے پیٹ کی وجہ سے ان کے جسم سے جلد اتر گئی تھی، یعنی نرم ہو گئی تھی۔ پھر اس درخت سے ایک خاص خوشبو بھی آتی تھی، اس خوشبو نے انہیں تازگی بخشی۔ پھر کدو کے درخت کی خوشبو میں ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ یہ حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑوں کو دور رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی خصوصیات کی وجہ سے اس بیلدار درخت کا انتخاب فرمایا تھا تاکہ آپ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک پہاڑی بکری بھیجی، وہ آپ کے قریب جاتی اور آپ کے سر کے اوپر اپنی ٹانگیں پھیلائے کھڑی ہو جاتی، اس طرح اس کا دودھ آپ کے منہ میں چلا جاتا اور آپ اس سے اپنی خواہش کے مطابق دودھ پیتے۔ یہ تھا آپ کا کھانا اور پینا۔ رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی، آپ صحت مند و تندرست ہو گئے، پھر آپ اٹھنے کے قابل ہو گئے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا۔ جب آپ کی صحت لوٹ آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر آپ کی قوم کی طرف بھیجا، جیسا کہ سورہ صافات 147 میں ہے، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، پس وہ ایمان لے آئے، اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دی، وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ فرمایا ہے کہ دعوت دیتے ہوئے اکتا نہ جانا۔ اللہ سورہ قلم یا دیگر آیات میں فرماتے ہیں، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، ان لوگوں کو دعوت دیتے دیکھو، وہ سال ہا سال دعوت دیتے رہے
لیکن اکتائے نہیں، ان سے مایوس نہیں ہوئے تھے۔ ان کی پوری بستی میں سے پہلے کوئی ایک بھی ان پر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن جب آپ بستی سے نکل گئے تو وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص آیت 56 میں فرماتے ہیں، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے۔ اس قصے میں بہت بڑا سبق ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ توفیق تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ آپ کے ذمے تو پیغام حق پہنچا دینا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہدایت سے نوازنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک صاف بنا دیا اور انہیں قبول کیا۔ اللہ خود ہی سورہ قلم آیت 50 میں فرماتے ہیں، اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک لوگوں میں کر دیا۔ امام مسلم نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں، یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ میں سیدنا یونس علیہ السلام سے افضل ہوں، کہ وہ تو اپنی قوم کے ایمان نہ لانے سے مایوس ہو گئے تھے اور میں مایوس نہیں ہوا۔ اس طرح بالکل نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور برگزیدہ بنا لیا اور صالحین میں داخل کر لیا۔ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی گئی ہے اس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، بس اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جاؤ۔ مطلب یہ کہ یونس علیہ السلام کی مانند بے صبری نہ کیجیے گا، جو اپنی قوم کے ایمان نہ لانے سے بظاہر مایوس ہو کر نکل گئے تھے۔ یقیناً دین کی دعوت اور حق کے پرچار میں یہ بہت اہم سبق ہے کہ داعی الی اللہ کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کا وہ عظیم الشان اور ایمان افروز واقعہ جو ہمیں سکھاتا ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی اندھیرے اور مایوس کن کیوں نہ ہوں، اگر انسان سچے دل سے اپنے رب کو پکارے تو مچھلی کے پیٹ جیسے گھپ اندھیروں سے بھی نجات کا راستہ نکل آتا ہے۔ دعائے یونس یعنی آیت کریمہ وہ لازوال وظیفہ ہے جو قیامت تک کے ہر مومن کے لیے رنج و غم سے نجات کی چابی ہے۔ امید ہے کہ اس واقعے نے آپ کے دلوں کو ایمان کی ایک نئی روشنی دی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے کمنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور بہترین اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔